اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام ملاقات امام زمان علیہ السلام۔ پچھلے دو ایپیسوڈ میں آپ نے جو ایک دلچسپ گفتگو کا سلسلہ تھا آپ نے سنا، اور دو شخصیتوں کی کس طرح سے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ آپ کی امام سے کس طرح سے ملاقات ہوئی اور آپ کے کیا کیا خصوصیات، آپ کی جو کوالٹیز، آپ کے جو اخلاقی جو پہلو ہیں انشاءاللہ کچھ، کیونکہ یہ باتیں خود ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایسے ہیں، یا ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو ان علماء کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آپ اس شخصیت کے سلسلے سے کچھ باتیں اور امام سے کیسے ملاقات ہوئی اور کیا پیغامات ہیں امام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچے گا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دو ایپیسوڈ میں یہ محسوس کیا کہ آیا ہماری ملاقات اگر امام سے ہو تو ہم کیا کریں، ہمارے اندر کچھ ایسی کوالٹی یا کچھ ایسا کردار، کچھ ایسی خاصیت ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پہ امام کی ایک خاص کرم ہی ہو جائے ملاقات کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار جب بھی کسی مسلمان اور اللہ کے نیک بندے کو کوئی توفیق اور سعادت دیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی کے مراحل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، جی۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑنے والا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عام انسان سے ملاقات ہے کہ اس ملاقات کے بعد پھر انسان کی زندگی جیسی ہو وہ گزار لے جائے، نہیں۔ جب ان آنکھوں کو یہ اللہ نے توفیق دی کہ اہل بیت اطہار کی سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ اہم شخصیت کی زیارت کا شرف مل جائے، تو پھر اب اس کو اپنے پورے وجود کو، صرف آنکھ ہی کو نہیں، پورے وجود کو اب محفوظ رکھنا ہے۔ اپنے چہرے کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ، یہ سارے وجود کو اس کو اب پاک و صاف رکھنا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کہ جس انسان کے سینے میں قرآن مجید حفظ ہے، اس انسان کو اپنے کو برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اس کے سینے میں موجود ہے۔ تو جب اتنی اہمیت ہے تو وہ قرآن کہ جو اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن ناطق ہیں، ان کی زیارت کے بعد پھر انسان کو اپنی زندگی کو پاک صاف رکھنا۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے امام نے ملاقات نہیں فرمائی، یا یوں کہیں کہ ہر ایک کو ملاقات کا شرف نہیں دیا، کہ ان کی زندگیاں آیا واقعاً امام سے ملاقات کے بعد اس لیول تک باقی رہیں گی تا دم حیات، یا پھر نہیں، ان کے اندر وہ تبدیلی نہیں واقع ہوگی۔ لہٰذا اہل بیت اطہار سے اگر ملاقات کرنی ہے تو اپنے کردار کو بھی بلند کرنا ہے، اور یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ملاقات اور زیارت کے بعد اپنی زندگیوں میں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ خاص طور یہ تو میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، امام سے ملاقات، یہی صورتحال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ سرکار سید الشہداء، سرکار امیر المؤمنین، ان بارگاہوں میں جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اگر جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ اس زیارت اور ملاقات کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوا۔ لہٰذا اس اثر کو حاصل کرتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی میں جو چھوٹی موٹی کمیاں رہ گئی ہوں، ان کمیوں کو زیارت اور ملاقات کے بعد دور کرتے ہوئے اللہ کا واقعی اور نیک بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
ہو سکتا ہے کہ ہماری ملاقات امام سے ہوتی ہو لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں یا معرفت ذرا سی حاصل کر سکیں. جی، چونکہ روایتوں میں بڑی شدت سے یہ لفظیں وارد ہوئی ہیں، اور یہی چیز جو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آقا سے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ آقا سے لوگ جب ملاقات کریں گے تو آقا کو پہچان نہیں پائیں گے. اور روایت میں نے عرض کی تھی، خود آقا نے فرمایا کہ اما سنت من یوسف فالستر، جی. اللہ جناب یوسف کی طرح سے مجھے بھی لوگوں سے پوشیدہ رکھے ہے. یجعل اللہ بینہ و بین الخلق حجابا، لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود ایک پردہ پڑا تھا جناب یوسف اور لوگوں کے درمیان. یرونہ، لوگ دیکھ رہے تھے جناب یوسف کو، ولا یعرفونہ، لیکن پہچان نہیں رہے تھے. وہ ان کو حاکم ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جان رہے تھے. اللہ کا نبی، اللہ کا نمائندہ وہ نہیں پہچان پائے، حتیٰ بھائی نہیں پہچان پائے. اسی طرح سے امام فرماتے کہ میری صورتحال بھی ہے، ملاقات کریں گے، دیکھیں گے، ملیں گے، لیکن پہچان مجھ کو نہیں پائیں گے. آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بیان فرمائیے کہ کیسے امام کی اور آپ سے جو ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا پیغام ہمارے لیے بھی ہے. جی. یہ شخصیت بڑی عظیم الشان شخصیت، اور میں نے جیسا بعض بزرگان سے یہ جملہ سنا کہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ سے آنے والے خطوط جن کو توقیع مبارک کہا جاتا ہے، ان میں آج تک کا آخری خط سرکار سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمت والرضوان کے پاس آیا تھا. اچھا. یہ مجتہد، مسلم الثبوت مجتہد، مرجع تقلید تھے. 1946 عیسوی میں آپ اسی نجف اشرف میں دنیا سے رخصت ہوئے. اصفہان آپ کا وطن تھا لیکن آپ منتقل ہو گئے تھے نجف اشرف، اور نجف اشرف میں آپ نے زندگی گزاری ہے. اور اس نجف اشرف میں آپ نے اس انداز میں اہل بیت اطہار کی خدمت کی اور اس مرجعیت کی ذمہ داری کو سنبھالا کہ عالم شیعیت ایک مرکز کے اوپر آ کر جمع ہو گیا تھا. بڑا اہم دور، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ایک گولڈن پیریڈ گزرا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت والرضوان کا. اور اس زمانے میں آپ کے پاس امام کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ امام کا خط باقاعدہ آیا ہے، اور اس خط میں امام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ وجلس فی الدہلیز، اگر تم مرجع تقلید ہو، میرے نائب ہو، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھو، لوگوں کے درمیان فتویٰ دو، انا ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی پشت پناہی وہ ذات کر رہی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اختیار دیا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخصیت یا کوئی شخص اہل بیت اطہار اور آخری امام کا خدمت گزار ہوتا ہے، اہل بیت اطہار اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں. جی. لیکن ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے، خدمت کس جذبے سے ہو رہی، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ بڑی اہمیت. صحیح. انسان کبھی خدا نخواستہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام قسم کی باتیں کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی انسان نام و نمود کے لیے خدمت کر رہا ہے، جی. مال و دولت کے لیے خدمت کر رہا ہے، کرسی پانے کے لیے خدمت کر رہا ہے، یا نیوز پیپر میں نام چھپ جائے اس لیے خدمت کر رہا ہے، یا عہدے کے لیے کر رہا ہے کہ وزٹنگ کارڈ پہ اس کا نام، اس کے نام کے ساتھ اس کا عہدہ لکھ دیا جائے، یہ خدمت نہیں ہے. جی. خدمت یہ ہے کہ واقعاً انہی کے لیے خدمت کی جائے، واقعاً ان کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے، نتیجے میں نام ہو نام نہ ہو. اور جب ان کے لیے خدمت کی جاتی ہے تو 1946 میں دنیا سے جانے والی شخصیت آج بھی لوگوں کے درمیان زندہ ہے. آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت والرضوان. جی. ان کی زندگی کا وہ واقعہ میں عرض کروں اس لیے تاکہ ان کی عظمت کا احساس ہو جائے. تہران کے ایک عالم دین کے پاس آ کر اس کی تصدیق کرائی گئی، اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی کہ میں اس موقع پر وہاں پر موجود تھا. واقعہ یوں ہوا تھا کہ بحرین سے زیارت کرنے کے لیے ایک شخص آیا تھا، اس کا سامان لٹ گیا تھا. اس نے توسل کیا تھا. تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں.
اس نے توسل کیا تھا اور آخری امام نے اس کی مدد کی تھی، اور اس موقع پر آپ نے آخری امام نے فرمایا تھا کہ جانا اور جا کر نجف میں ابو الحسن اصفہانی سے کہہ دینا کہ جس موقع کے اوپر وہ شام میں میری پھوپھی کے بارگاہ میں خدمت کر رہے تھے، میں اس وقت دیکھ رہا تھا۔ وہ اصل خدمت کیا تھی؟ طالب علمی کے دور میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی اپنے دوست کے ساتھ زیارت کے لیے سیریا گئے تھے، شام، اور جس موقع کے اوپر وہ حرم میں داخل، اس زمانے میں خادم زیادہ نہیں تھے، اور حرم میں ذرا سا لوگ زائرین جب واپس گئے تھے تو ظاہر ہے کہیں کے اوپر ٹیشو پیپر رکھا ہوا پڑا ہوا ہے، کہیں کے اوپر کھانے پینے کے بعد جو بچا ہوا سامان پڑا ہوا ہے۔ حرم کے اندر ذرا سا صاف صفائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جی آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ میں زیارت بعد میں پڑھوں گا، پہلے شہزادی کے حرم کی صفائی کروں گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ صفائی کے لیے دو ساتھی ہیں، دوسرے دوست نے جلدی سے جا کے جو جاروب وہاں کے اوپر جھاڑو رکھی تھی اس کو اٹھایا اور صفائی شروع کر دی۔ اب ان کے پاس تو کوئی چیز بچی نہیں، صفائی کیسے کریں؟ سنیں گے کیسے صفائی کی تھی؟ جی، اپنے سر کا عمامہ اتارا اور اس سے کپڑا پھاڑ کے علیحدہ کرتے اس سے شہزادی کے حرم کی صفائی کی تھی۔ یہ ہے خلوص۔ دو دوستوں کے علاوہ کوئی اس واقعے کو نہیں جانتا تھا۔ امام نے پیغام پہنچوایا کہ میں دیکھ رہا تھا جب تم یہ خدمت کر رہے تھے، اور اس واقعے کو اس شخص نے آ کر تہران کے اس دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ کیا واقعاً ایسا ہوا تھا کہ سید ابو الحسن اصفہانی نے خدمت کی تھی؟ کہاں انہوں نے خدمت کی تھی، اور وہ مجھ سے آگے اسی لیے نکل گئے کہ انہوں نے اپنے عمامے تک کو اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ شہزادی کا حرم صاف ہو جائے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے اس سوال کا جواب بار بار جو ہم کر رہے تھے وہ ملا کہ خالی علماء سے ملاقات نہیں ہوئی، اس عام انسان کا سامان لٹ گیا اور اس نے امام کو پکارا تو امام نے مدد کی۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کے اندر یہ خلوص پایا جاتی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس واقعے کی طرف کہ جو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور اس واقعے کو نجف اشرف میں بڑا لوگوں کی زبانوں کے اوپر بھی اس کا چرچا بہت زیادہ رہا۔ اچھا، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت و رضوان کے پاس 2 خط آئے، جن 2 خطوں میں اس زمانے میں بہت زیادہ شبہات پیدا ہو رہے تھے آخری امام صلوات اللہ وسلم علیہ کے وجود سے متعلق۔ اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں تصور تھا کہ جیسے ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اگر لیڈر ہے تو جب بھی کوئی ضرورت ہوئی انسان نے پکارا، وہ سامنے آ گیا، مدد کی، تصور یہ تھا، اور جب نہیں مدد کی تو پھر اچھا، تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ نہیں موجود ہیں، یہ ایک احساس بیدار ہو رہا تھا۔ اور جب اپنوں کے درمیان ذرا سا شبہ پیدا ہونے لگ جائے جی تو غیروں کو اور موقع ملنے لگتا ہے۔ صحیح، یہ 2 شخصیتیں تھیں کہ جن دونوں نے خط لکھا تھا۔ ایک وہ شاعر تھا کہ جو عربی زبان کا بہترین شاعر تھا، جس نے 60 تعجب ہوگا آپ کو 60 اشعار کہے تھے آخری امام کے وجود کا انکار کرنے کے لیے، اور اس زمانے کے علماء نے ان کا جواب دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جیسا اعتراض آئے ویسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ جی، اس زمانے کے ایک بزرگ عالم دین نے وہ 60 اشعار کا اسی زمین پر اشعار کہتے ہوئے 160 اشعار کہے، اور سارے اشعار میں وہ انسان جس نظریے کا حامل تھا اس نظریے کے سارے علماء کے اقوال، دیکھو فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں شخصیت نے 160 کتابوں کا حوالہ شعر کی صورت، یہ بہت یہ جواب دیا تھا۔ جی، یہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ جی، یہ اشعار اس نے بھیجے تھے سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت و رضوان کے پاس، اچھا، اور انہوں نے یہ جواب دلوایا اپنے ایک ساتھی شاگرد کے ذریعے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خط آیا تھا اس زمانے میں، سید بحر العلوم، جی، ایک شخصیت ہیں کہ جو اس وقت تک اہل بیت اطہار سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، یہ ان کا وطن تھا بحرین، اور انہوں نے خط بھیجا تھا۔ اس زمانے میں خطوط کے ذریعے سے سوالات آتے تھے اور جواب دیے جاتے تھے۔
انہوں نے اس میں یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آخری امام موجود ہیں؟ یہ ایک سوال پوچھا تھا. جی. وہ بھی اپنی قوم کے پڑھے لکھے اور ایک اچھے اسکالر تھے. اچھا. سید ابو الحسن اصفہانی رحمت اور رضوان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جواب لکھو. جواب لکھا. انہوں نے کہا کہ آپ نجف اشرف آ جائیے, میں آپ کو ثبوت دوں گا, سارے ثبوت میں ثبوت دوں گا کہ امام موجود ہیں, آپ آئیے, ہمارے مہمان بنیے, ہم آپ کے پاس ثبوت پیش کریں گے اور آپ ان کو قبول کریں نہ کریں, یہ آپ کا کام ہے. نہ جانے کتنے اطمینان سے اور کتنے یقین کے ساتھ انہوں نے یہ خط لکھا کہ وہاں سے سید بحر العلوم آئے نجف اشرف. اچھا, وہ اپنے فرقے کے بڑے عالم تھے. اچھا آئے جب نجف اشرف تو اب ڈائریکٹ ملنے کے لیے نہیں گئے. جی. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نجف میں زیارت کے لیے گئے تھے کہ ان کے پاس کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ سید بحر العلوم بحرین سے آئے ہوئے اور فلاں مسافر خانے میں قیام پذیر ہیں. انہوں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں. جی. سیدھے ان کے پاس ملنے کے لیے پہنچے اور گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا آپ دلیلیں پیش کی. کہا نہیں ابھی ایسے نہیں, ابھی ٹھہریے, آپ آئیے, ابھی آپ پہنچے ہیں آج, کل آئیے, بیٹھیے, آرام سے گفتگو کریں گے. آج تو میں صرف آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اگلے دن ان کو بلایا, آئے, وہ آ کر بیٹھے, دلیلیں پیش کی ان کے سامنے, روایتیں, آیتوں کے ذریعے سے, علماء کے بیان کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے ساری تفصیلی گفتگو بڑے ہی ٹھنڈے ماحول میں ہو رہی تھی. انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں آپ نظریے کے طور پہ, ایک ویو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. جی. کوئی ایسی دلیل لائیے کہ مجھے یقین پیدا ہو جائے. اچھا. سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا بھی دلیلوں سے زیادہ تو اور یقین پیدا ہونے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, آپ کو میں شام کو لے کے چلوں گا, دلیلوں کے بارے میں پھر مزید گفتگو کریں گے. ابھی آپ جائیے, آرام کیجئے, شام کو پھر ہم لوگ ملیں گے. شام کے موقع پر سید بحر العلوم اپنے بیٹے کے ساتھ جب ملنے کے لیے آئے تو سید ابو الحسن اصفہانی نے اپنے خادم سے کہا کہ چلو میرے ساتھ, شمع لے کے. اچھا. شمع لے کے یہ لوگ نکلے. نجف اشرف اگر آپ زیارت پہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار امیر المومنین کے حرم مطہر سے تقریباً بالکل متصل, ابھی تو ذرا فاصلہ بھی ہو گیا ہے, پہلے بالکل متصل یہ وادی السلام کا قبرستان تھا. جی. اس قبرستان میں ایک مقام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جی. آقا کو یہاں پر کئی دفعہ دیکھا گیا ہے اور مولا نے وہاں پر کئی دفعہ نماز پڑھی ہے. جی. انہی موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جس کو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. اچھا. سید ابو الحسن اصفہانی اپنے خادم کے ساتھ اور سید بحر العلوم اپنے بیٹے کے ساتھ. بیٹا ایک عام انسان ہے. یہ چاروں آدمی پہنچے اس مقام امام زمان علیہ السلام تک اور سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ نہیں, اب اپنے خادم سے کہا کہ اب اس سے آگے نہیں جانا, تم یہیں پہ ٹھہرو. وہ شمع لے کے باہر ہی بیٹھ گیا. یہ تین اندر داخل ہوئے اور ایک جگہ پہنچنے کے بعد سید ابو الحسن اصفہانی نے سید بحر العلوم سے کہا کہ اب آپ یہیں پہ ٹھہریے, میں اور آگے جاؤں گا. وہ اس محراب تک پہنچے کہ جس محراب میں آقا کی نماز کا ذکر ملتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر دعا پڑھی, مناجات کی, گفتگو کی. اس کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا. باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے. جی. سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں تو تعجب میں کہ یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک کانسیپٹ یہ تھا اس زمانے میں جو آج بھی بعض ذہنوں میں ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور ماننے والے بہت سے توہمات ان کے وہاں پائے جاتے ہیں, بہت سی ایسی باتیں کہ جو گویا ان نیچرل ہیں. یہ چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں. ایسی فکر ان کے ذہن میں بھی تھی سید بحر العلوم کے. انہوں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اور شاید خدا نخواستہ ہم کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. جی. کوئی دکھ تو رہا نہیں ہے, بات کرنا ہے کہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں. سید ابو الحسن اصفہانی نے اچانک آواز دی کہ سید بحر العلوم آؤ میرے پاس. اب جو یہ اندر پہنچے, وہاں تک پہنچے اور اچانک انہوں نے چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے. اچھا. اب تو ظاہر ہے کہ وہ تو بے ہوش ہو چکے ہیں. یہاں تک ابھی یہ دو شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے آقا سے ملاقات کی. اب جب والد زمین پہ گرے تو سید ابو الحسن اصفہانی نے بیٹے کو بلایا کہ آؤ اپنے والد کو سنبھالو. یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر جب یہ بیٹا اندر پہنچا, چونکہ پورا واقعہ اس بیٹے نے نقل کیا ہے,
یہ بیٹا جب اندر پہنچا تو اس کی نگاہیں اس عظیم الشان شخصیت پر پڑیں کہ جن کو اللہ نے مرکز کائنات بنایا ہے. جی وہ پرنور چہرہ کہ بیٹے کا بیان. ہم لوگ اس وقت جب میں اندر پہنچا وہاں پہ ہم لوگ اندھیرے میں نہیں کھڑے تھے. اچھا. یعنی اتنی روشنی وجود سے ساطع ہو رہی تھی کہ پورا وہ مقام پر نور ہو چکا تھا. جی. اب جو میں نے دیکھا تو کیسے میرے والد اور کیسے سید ابو الحسن اصفہانی، میں دوڑ کے گیا اور جانے کے بعد میں نے چاہا کہ آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، آقا کے ہاتھ اور پیر کا بوسہ لوں، لیکن اجازت نہیں ملی مجھے. اور اس کے بعد پھر میں جھکا، اپنے والد کو اٹھایا. اب جو والد کو اٹھا کر میں بیدار کرنے لگا، اس درمیان میں نے دیکھا کہ پھر اس مقام امام زمان پہ ہم 3 ہی آدمی موجود ہیں اور اندھیرا ہو گیا. وہ چوتھی شخصیت نگاہوں سے اوجھل ہو چکی، اندھیرا پھیل چکا تھا. جی. سید بحر العلوم جب واپس پلٹے تو انہوں نے سید ابو الحسن اصفہانی کو بہت ماننے لگے تھے اور بیٹا بھی بہت زیادہ عقیدت مند ہو گیا تھا. میں اس لیے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹا بھی غیر عالم تھا، اس کے باوجود حضرت نے اس کو ملاقات کی توفیق دی. شاید وہ کوالٹیز کے جن کو امام پسند کرتے ہیں وہ کوالٹیز اس انسان کے اندر موجود تھیں، اس لیے یہ توفیق اور سعادت اس کو ملی. سید بحر العلوم واپس گئے بحرین. اور اس کے بعد جو ان کا آخری خط وہ ہے موجود ہے نجف کے میوزیم میں، یہ خط رکھا ہوا ہے ان کا. وہ جو خط ان کا آیا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے آج تک اس معجزے کے بعد، یعنی آخری امام سے ملاقات کے بعد، میں نے 2000 ایسے افراد ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار کا سچا دین اور سچا اسلام پہنچایا، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو اب اپنی نجات کے راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. الحمدللہ. یہ بڑی اہم بات تھی جی. اس اعتبار سے کہ انسان نے اپنے وجود سے آخری امام کو درک کیا، اپنے امام کو دیکھا، اپنے امام کے قریب پہنچے. اور معمولاً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ملاقات کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی پر، خاص طور سے جو اس کی باقی زندگی بچی ہے، اس پر اس کے اثرات رہتے ہیں. اور یہی اثرات دکھائی دیے سید بحر العلوم کے اوپر. یہ بڑی شخصیت قرار پائے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں جو تبلیغیں انجام دیں، جو اہل بیت اطہار کے پیغام کو، جو انسانیت کا پیغام دنیا تک پہنچایا، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ بحرین میں یہ جو صحیح اسلام کی تصویر پہنچی، اس کی بنیاد سید بحر العلوم ہی نے قرار دی تھی. اچھا. شاید آپ نے میرے جملوں سے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ حضرت بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو ملاقات کا شرف دیتے ہیں اس سے کوئی ایک اہم کام اسلام اور اللہ کو لینا ہوتا ہے، تاکہ ایک دین اسلام کے پیغام کو نشر کیا جا سکے اور اللہ کا صحیح پیغام انسانیت تک پہنچ سکے. اس لیے بھی کبھی کبھی یہ ملاقات کا شرف اور ملاقات کی توفیق پروردگار بعض بندگان پروردگار کو عطا کرتا ہے. بہت شکریہ. اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ ہمارے ناظرین اور خود میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز ڈیولپ ہو کہ ہماری کبھی امام سے ملاقات ہو جائے. ایک سوال اور ہم کر لینا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے ایپیسوڈ میں یا دوسرے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ امام مدینہ میں ہوتے تھے اور اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے تھے کہ تم فلاں یا تم فلاں شہر میں ہو تو اس طرح سے یہ یعنی مسئلہ اس کا حال بتانا اور دیگر چیزیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ امام اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہوں، یعنی 12ویں امام مہدی علیہ السلام اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہوں، جاؤ تم ان کی مدد کرو، تم ان سے ملو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امام ہے؟ میں دو الگ الگ باتیں ہیں، دونوں کو میں کلیئر کر دوں آپ کے لیے. پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں کہ امام نے بھی، یعنی آخری امام نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح سے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بہت سے کام انجام دیے. اچھا. یعنی لوگوں کے درمیان امام کے نمائندوں نے بہت سے کام انجام دیے جو امام کے حکم کی بنا پر ہیں. ہمیں آپ کو خبر نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے نائبین امام اور مراجع کرام
جس موقع کے اوپر احکام ان کی طرف سے صادر ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو خود آقا کی طرف سے آتی ہیں، آقا اس کی رہنمائی فرماتی ہیں، جی جی، یہ خود امام کے نمائندے کے ذریعے سے کام کا انجام پانا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں واضح کر دوں، وہ جو آپ نے بات کہی کہ شاید کام نمائندہ کر رہا ہو، شاید ملاقات نمائندے سے ہو رہی ہو، لیکن ملاقات کرنے والے کو یہ اشتباہ ہو رہا ہو کہ ہم امام سے ملاقات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کبھی نمائندے نے ملاقات کی ہے، اس نے اپنی شخصیت کو ظاہر کیا ہے، یعنی خود کو بتایا کہ میں امام کی طرف سے۔ مثلا میں عرض کروں، جناب علی بن مہزیار کا تذکرہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی آیا تھا۔ جناب علی بن مہزیار کی ملاقات آخری امام سے ہوئی ہے، اور اس ملاقات سے پہلے جناب علی بن مہزیار کے دروازے پہ آ کے اس نے دق الباب کیا ایک شخص نے، اور اس نے یہ کہا کہ میں امام کا نمائندہ ہوں اور تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اور اس طرح سے وہ پھر جناب علی بن مہزیار کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ یا اسی طرح سے بہت سارے موقعوں پر امام کی ملاقات سے پہلے یا امام کی ملاقات کے دوران بھی حتیٰ بعض اوقات کچھ ایسے افراد سامنے آئے کہ جو امام کے خدمت گزار تھے، جنہوں نے اپنی شخصیت کو ظاہر کیا، بتایا کہ میں امام کا خدمت گزار ہوں، لہٰذا کبھی بھی امام سے متعلق ان کے چاہنے والوں کو دھوکہ نہیں ہوا۔ تیسری بات میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ امام سے جو ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں یا دوران ملاقات یا ملاقات کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ عظیم الشان شخصیت امام کی ہے۔ یہ جو انسان کے دل میں القاء ہوتا ہے، یہ القاء حقیقی شکل میں ہوتا ہے، یعنی اس میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان جیسے مثال کے طور کے اوپر اگر چھٹے امام کے دور میں امام کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے تو ان کے علم کی بلندی اور جلالت انسان کو بتا دے گی کہ ہم چھٹے امام سے بات کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آخری امام کے لیے بھی ہے، ان کی علمی گفتگو، ان کی جلالت، ان کا علم غیب، ان کا غیب کے بارے میں خبر دینا، یہ سب قرینہ بن جاتا ہے کہ جس شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے وہ آخری امام ہی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ چوتھی بات اس سلسلے کی میں اور عرض کر دوں کہ بہت سارے اوقات انسان کی ملاقات کے دوران پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ امام ہے، ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس موقع پر امام یا تو زبان پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ گفتگو نہ کر سکے، بیان نہ کر سکے بقیہ کے لیے، یا آنکھوں پہ پابندی ہوتی ہے۔ زبان پر پابندی کی میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ کو یاد ہو، مرحوم علی فشندی کا ایک واقعہ میں نے محرم کے واقعات میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ مرحوم علی فشندی نے آخری امام سے جب ملاقات دوسری بار میدان عرفات میں کی ہے تو سامنے امام موجود تھے، لیکن امام کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ علی فشندی دوسروں سے بتا سکیں کہ جو میرے سامنے موجود ہیں وہ آخری امام ہیں، یہ اجازت نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر آپ نے سنا ہو یہ واقعہ علی نیشا پوری کا، کہ جس موقع کے اوپر آپ نے ایران میں زیارت کی ہوگی بی بی شتیتا کی، ان کی اس دنیا سے رخصتی، ان کی وفات کے موقع پر ہمارے 7ویں امام مدینہ طیبہ سے آئے تھے یہاں پر نیشا پور تدفین میں، اور جب ناقے کے اوپر علی نیشا پوری نے امام کو دیکھا تو اب ظاہر ہے کہ امام دکھ گئے۔ اب تو خوشی کے مارے چاہتی تھی زبان کے سب سے بتائے یہ امام کہ اس وقت امام ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن امام نے فوراً اپنی اب انگلی سے اشارہ فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں سے نہ بتاؤ کہ جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ امام ہیں، تاکہ لوگ اس وقت پہچان نہ پائیں۔ تو بہت سارے اوقات امام پابندی لگاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امام ہیں، قرائن کے ذریعے سے، بہت سے ایسے دلائل کے ذریعے سے ان کو یہ علم مل جاتا ہے۔ آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھیے، یہ 3 ایپیسوڈ کی سیریز انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، دیگر علماء ملاقات امام کے سلسلے سے کچھ اور بھی شخصیتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ایک سوال ہم آپ کی خدمت میں آخر میں یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ان 3 شخصیتوں کا یقیناً مطالعہ کیا ہوگا، تب آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، کیا آپ کا یہ دل چاہا کہ کچھ باتیں ہم اپنے ناظرین سے کہیں
کہ آپ، اور یہی ہمارا بھی سوال ہے کہ کچھ میسج اور کچھ پیغام پہنچ جائے؟ دیکھیے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آخری امام کی زیارت کی دعا کریں. یہ توفیق مل جائے، یہ توفیق صرف امام کی عنایت کی بنا پر ہوتی ہے. ٹھیک. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات، سختیوں، پریشانیوں ہی میں امام کو یاد نہ کریں، بلکہ امام سے ملاقات کا بھی شوق اپنے دل میں رکھیں اور اپنی خوشیوں میں بھی امام سے توسل کریں، تاکہ امام ہم یہ تو کہہ سکیں کہ مولا ہم نے صرف مصیبتوں اور غم ہی میں آپ کو یاد نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی خوشیوں میں بھی آپ کو یاد رکھا، بلکہ یوں کہہ لیں زندگی کے ہر لمحے میں ہم یاد رکھیں اپنے امام کو، تاکہ جس موقع پر ہم واقعی طور کے اوپر مشکلات میں ہوں، خود امام ہماری مدد کریں، جیسا کہ واقعات میں ہے کہ امام مدد فرماتے ہیں. لہٰذا زندگی کے ہر لمحے کو امام کی یاد میں گزارنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. آج ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر فی الحال روک رہے ہیں. ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، اس میں بھی کچھ واقعات، امام سے کس طرح سے کس شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.